السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ یہ ہماری قرآن آڈینس جو ہے فہم القرآن کی، ان میں سے ایک سوال آیا ہے، غالباً بہن ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مولوی صاحب، پلیز میں نے بولا ہے، میں نے قسم کھائی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ میں کسی کے بغیر جی نہیں سکتی، کوئی وہ ہوں گے کسی جو بھی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کرے ان کے شوہر ہی ہوں، کیونکہ یا کوئی محرم ہو، غیر محرم کے بارے میں اگر آپ نے کہا تو یہ کام خطرناک ہے، تو مگر جی تو ہر کوئی سکتا ہے کسی کے بغیر، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے قسم اٹھائی، اس میں دو مسئلے ہیں میری بہن۔ ایک مسئلہ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے یہ قسم اٹھائی کسی غیر محرم کے لیے جس سے آپ کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، بے شک وہ آپ کا منگیتر ہے، بے شک آپ کی اس سے بات پکی ہو چکی ہے، مگر آپ نے ایسی قسم اٹھا لی، یہ ہوتا ہے لڑکے لڑکیاں جس بات میں یہ کام کرتے ہیں، شادی سے پہلے بہت زیادہ سنہرے خواب ایک دوسرے کو دکھائے جاتے ہیں، لڑکا بھی ایسی قسمیں کھاتا ہے، وہ بھی کھاتی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی تجھ پہ قربان، وہ کہتی ہے میرے بھی تجھ پر قربان، بعد میں وہی انہی باتوں پہ لڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی قسمیں جو ہے نا، اگر تو کسی غیر محرم کے ساتھ اٹھائی گئیں، بے شک اس سے تعلق شرعی ہونے والا بھی تھا، تو یہ ناجائز ہے۔ پہلی بات کہ یہ قسم ہی ایسی کھانا جو ہے نا وہ گناہ ہے، خاص طور سے کسی غیر محرم کے لیے۔ ہاں اگر آپ نے اب اگلا ایشو ہے، اگر اپنے شوہر کے لیے یہ کھائی قسم، یا اپنے ماں باپ کے لیے کھائی کہ میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی، یا اپنے شوہر کو یہ کہہ دیا، کوئی یقین دلانے کے لیے کہہ دیا، تو اس میں آپ کی کوئی نیت بد نہیں تھی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں، شوہر حضرات جو ہیں ان کو شک پڑ جاتا ہے، تو آپ ان کا شک ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی کتاب پہ ہاتھ رکھا، ایک طرح سے حلف اٹھا دیا کہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، مجھے یہ، تو آپ کا مقصد ان الفاظ کا لٹرل نہیں تھا، یعنی کہ ورڈ فار ورڈ معنی نہیں تھا، مگر آپ کا یہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان سے بخشا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال تو آیا نا کہ یہ قسم تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا نا کہ دونوں کیسز میں یہ قسم خراب ہے، مگر کیس 1 میں زیادہ بری ہے، کیونکہ اس میں آپ غیر شرعی تعلق کے لیے قسم کھائی۔ مگر میرا حسن ظن یہی ہے، یعنی مائی پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ یو از، کہ یقیناً یہ آپ نے قسم کسی اپنے عزیز بہت قریبی شوہر ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے، یا ماں باپ ہو سکتے ہیں، کوئی ساس سسر بھی ہو سکتے ہیں، ویسے آج کل کم ہی ہوتے ہیں، تو بہرحال اس قسم کے کسی رشتے کے لیے آپ نے قسم کھائی تو کوئی گناہ نہیں ہوا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ فکر نہ کریں۔ ہاں آخری بات، شریعت کا ایک قانون ہے، وہ یہ کہ ہم الفاظ کا جو ہے نا ظاہری معنی ذہن میں رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ جو قسم کھا رہا ہوتا ہے اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا بات تھی۔ اگر میرے دل میں بھی یہ بات تھی کہ واقعی جینا مرنا آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے، فزیکل وہی بات تھی، ایک تو ہوتا ہے نا دل میں جذبات تھے محبت کے، زبان پہ الفاظ کوئی اور تھے، پھر خیر ہے، مگر اگر دل میں بھی وہی الفاظ تھے، زبان پہ بھی وہی الفاظ تھے، اور بعد میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یہ میں نے کس قسم کی قسم کھا لی، یہ تو ایسی بات نہیں صحیح، ہم تو اللہ کے بغیر ہی ایسا ہے ہمارا تعلق کہ اللہ کے بغیر نہیں ہم جی سکتے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نے کہہ دیا جاؤ تم اپنا آپ خود ہی سنبھالو، تو وہیں پہ ہماری تباہی شروع ہو جائے گی، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے۔ تو یہ تو اللہ کا حق ہے صرف، اور ہم کسی کو یہ دے نہیں سکتے یہ حق، ٹھیک ہے نا۔ یا اس کے بعد اللہ کے رسول کا صحابہ کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان، ٹھیک ہے نا، تیرے نام پہ جیوں تیرے نام پہ مر جاؤں، وہ یہ تھا تعلق، اور ایک روحانی تعلق ہے نا، محبت کا وہ ہے، اس کے بعد اور کسی کے لیے آپ ایسی قسم نہیں کھا سکتی۔ تو اگر آپ کو اس کے اوپر تسلی نہیں ہو رہی نا، تو اس پہ ہو سکتا ہے اس قسم کے کانفلکٹس ہوں دل و دماغ اور زبان کے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اب آپ نا 3 روزے رکھ لیں، کم از کم 3 روزے رکھ لیں، آپ کی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس میں اگر کوئی قسم کے الفاظ میں اور دل میں کوئی بات الٹی سیدھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کسی کو یہ کہنا کہ آپ کے بغیر میں نہیں زندہ رہ سکتی، یہ تو غلط ہے۔ اگر فرض کریں اللہ اسی بندے کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے مار دے تو زندہ تو ہم پھر بھی ہیں، تو یہ تو کام خراب ہو گیا نا۔ تو اس لیے اس کا کفارہ ادا کر لیں، آپ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اور بڑا آسان طریقہ ہے، کسی غریب ادارے میں، یتیم خانے میں، مدرسے میں غریب لوگ ہیں ان کو کھانا بھجوا دیں ایک وقت کا، آپ کا اللہ اللہ خیر سے اللہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یا آپ 3 روزے رکھ لیں بس،
ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں تو انشاءاللہ یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قسم کے غلو والی قسموں سے دور رکھے۔ یہ اس کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی کتاب میں اللہ نے کہا نا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ وہ غفور اور حلیم ہے۔ حلیم یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن پاک کے اندر ہے یہ بات۔ سورہ بقرہ سے میں آپ کو یہ آیت بتا رہا ہوں، نصف کے بعد ہے یہ آیت۔ تو اللہ نے آپ کا مواخذہ نہیں انشاءاللہ کرنا، آپ فکر نہ کریں، مگر تسلی کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو چلیں آپ 3 روزے رکھ لیں انشاءاللہ۔ اگر آپ یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی توفیق دیا تو آپ کھانا کھلا دیں غریبوں کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس قسم کی ایکسٹرا ایگزیجریشن سے، قسم میں غلو سے، ہر معاملات میں غلو سے محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم۔